السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة بمثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن أتاني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا أتيته بمثلها مغفرة، رواه مسلم۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس الموت يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه، رواه البخاری، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہت خوبصورت محفل ہے، چھوٹی ہے تو کیا ہوا، نوجوان ہیں، سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی سننے سے عمل کی توفیق عنایت فرماتے ہیں، اور پھر معاشرے میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ پروگرام کیسے ہیں؟ جمعیت علماء ہند یہ ہندوستان کی قوم مسلم کی ایک نمائندہ جماعت ہے۔ اس کا کام حکومت کے ایوانوں سے لے کر کے اور گلی کوچوں تک امت کی تمام طرح کی رہنمائی، نگرانی، مانیٹرنگ اور ہر طرح کی پاسبانی کرنا۔ اگر ایوان میں کوئی ایسا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے یا کوئی ایسا بل پیش کیا جاتا ہے جو قوم کے ہت میں نہیں ہے، حق میں نہیں ہے، تو اس کے اوپر جو طاقت اور قوت ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کی اصلاح کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہاں نچلی سطح پر ہمارے عقائد میں، ہمارے نظریات میں، ہماری سوچ اور فکر میں اگر کسی طرح کی کوئی گڑبڑی ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش بھی یہ جماعت کرتی ہے۔ اب آپ سمجھیے یہ پروگرام کیوں منعقد کروائے گئے۔ ہمارے نوجوان علماء مسلسل مساجد میں، اور آج اللہ کا شکر ہے نسیم بھائی کے گھر پہ اتنی جگہ نکل آئی کہ یہاں مجلس منعقد ہو گئی، میلاد ہو گئی۔ یہ منعقد اس لیے کی گئی کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں یا یہ باور کراتے ہیں یا ان کا عقیدہ یہ ہے یا وہ گفتگو اس طرح کرتے ہیں کہ ولی اللہ تعالیٰ سے بھی بڑے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور کچھ لوگوں پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ ولیوں کو مانتے ہی نہیں۔ اور ایک جماعت ایسی ہے بھی، ایک دھڑا ایسا بھی ہے جو اولیاء اللہ کو کرٹیسائز کا نشانہ بناتا ہے، کرٹیسائز کرتا ہے۔ محمد علی انجینئر جیسے گدھے جو اولیاء اللہ کا تمسخر اور استہزاء اڑاتے ہیں، یا غیر مقلدین کی بڑی جماعت جو حضرات اولیاء کرام کی تضحیق کرتی ہے، مذاق اڑاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ کہیں نہ کہیں افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ مثال کے طور پر میں نے خود دیکھا اور سنا، آپ نے بھی ہو سکتا ہے فیس بک وغیرہ پہ دیکھا ہو، کہ
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف نام ہیں، غوث پاک، بڑے پیر صاحب، محبوب سبحانی، یا اور بہت سارے. ان کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک مقرر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی بڑے پیر صاحب کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے ہتھیلی پہ رکھی ہوئی سرسوں، یعنی وہ سرسوں اللہ تعالیٰ کی خدائی ہے اتنی مختصر، اور بڑے پیر صاحب کی جو وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب بتائیے اس سے بڑا کوئی کفر اس کائنات میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنقیص کی جائے، ان کو منیمائز کیا جائے، ان کو چھوٹا بنایا جائے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ بڑی جہالت ہے. اسی طرح سے ایک بات اور، باقاعدہ مقرر کو اسٹیج سے بولتے میں نے سنا، کوئی عامی آدمی کہتے ہیں بہادر پور میں، ایسی بات نہیں. اس نے کہا کہ بڑے پیر صاحب کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پیر دستگیر. یہ دستگیر فارسی کا لفظ ہے، دست کے معنی ہاتھ اور گیر کے معنی پکڑنے والا، دستگیر ہاتھ تھام لینے والا یعنی مدد کرنے والا. انہوں نے یہ باقاعدہ قصہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی پھسلے اور قریب تھا کہ گر جاتے، پیر صاحب نے ہاتھ پکڑ کے سہارا دیا اللہ تعالیٰ. آن ریکارڈ آپ ابھی دیکھ لیجیے، مل جائے گا کہیں نہ کہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مختصر اور چھوٹا کرنے کی کوشش، ظاہر سی بات ہے یہ ایک بدترین قسم کا غلو ہے اگر یہ ہماری ملت میں پایا جاتا ہے. اس کا نوٹس لینا اس جماعت کی ذمہ داری ہے، اور یہ جماعت جس طرح مرکز میں مولانا محمود مدنی سے بلانگ کرتی ہے، اسی طرح یہ مفتی عبداللہ، مولوی ظفر، مولوی عبد المطلب، مولوی انیس صاحبان، ان سے بلانگ کرتی. یہ اپنے استر پر، اپنے میدان میں، ان کا جو اپنا مجال ہے، جو ان کا اپنا کرائیٹیریا ہے، ان کا جو دائرہ کار ہے، یہاں رہ کر کے ان چیزوں کی نگرانی کریں گے. وہی کوشش ہے، وہی جماعت کو جواب دہ ہونے کی کوشش ہے کہ یہ 11ویں کا مہینہ تھا تو اس لیے کوشش کی گئی کہ یہ معلوم ہو کہ اولیاء اللہ کیا ہیں، اولیاء سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے، اولیاء بنتے کیسے ہیں، اور اولیاء کے ساتھ وابستگی کا دستور کیا ہے. یہ سوالات ہیں، میں آپ کی خدمت میں ایک ایک کر کے عرض کر رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ ترتیب وار سب کچھ ہو جائے آج. تو آپ سمجھ گئے پروگراموں کا جو پس منظر ہے. جمعیت علماء سوتا بہادر پور ہے، ابھی شادیاں جب شروع ہوں گی تو شادیوں کے اوپر اصلاح معاشرہ کے اس طرح کے پروگرام ہوں گے. میری گزارش تو یہ ہے کہ جن گھروں میں شادی ہو تو بجائے اس کے کہ ڈی جے کے اوپر عورتیں ناچیں اور اس دھرتی کا سب سے گندا عمل وجود میں آئے، اس طرح کی مجلس اس گھر میں منعقد کی جا سکتی ہے. 1.5 گھنٹے کا بیان اس سلسلے میں ہو سکتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہوگا تو اگلے دن ہونے والی شادی انشاءاللہ بابرکت ہوگی. اور جو شادی گندگیوں کے ساتھ آگے بڑھے گی، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں فتنہ و فساد برپا ہوگا. اب پہلا سوال، ولی کس کو کہتے ہیں؟ سنا ہوگا آپ نے، لیکن میں ترتیب سے سارا مضمون سمیٹنے کی کوشش کروں گا. آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے پاس جو کچھ اس وقت ہے اس میں برکت عنایت فرمائے اور آپ کے لیے سمجھنے کا ذریعہ بنا دے اس کو. ولا یلی ولایتن عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے قریب. بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا کوئی دوست آپ کے بہت دل کے قریب ہے، اس کو آپ اپنا ولی کہہ سکتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے ولی جو کہا جاتا ہے، آپ بتائیے جس بیٹی کی شادی ہونے جا رہی ہے اس کے سب سے زیادہ قریب کون ہے رشتے کے اعتبار سے؟ کس کو امپاورمنٹ حاصل ہے؟ باپ کو نا. تو اس کو ولی کہا جاتا ہے، ولی. اسی لیے حضور نے فرمایا لا نکاح الا بولی. کسی لڑکی کا اپنے آپ والدین سے بالا بالا نکاح کر لینا نکاح منعقد نہیں ہونے دے گا. جب تک ولی اجازت نہ دے اس وقت تک نکاح نہیں ہوتا. اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی غیر کفو میں، اس کی وضاحت کریں گے، میرا وقت چلا جائے گا، غیر کفو میں نکاح کرتی ہے تو وہ نکاح معلق رہتا ہے جب تک اجازت نہ ہو جائے. تو لفظ ولی یہ بہت قرب کو بیان کرنے کے لیے، قریبی رشتے کو بیان کرنے کے لیے، گھنشٹتا، بات سمجھ رہے، کلوزنس، اس کو بیان کرنے کے لیے لفظ ولی استعمال ہوتا ہے. تو ولی وہ بندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے. اب بندہ، یہ سوال آ گیا نا
کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے پہنچتا ہے. یہ ابھی میں نے جو دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں یہ حدیث قدسی ہیں, ایک اور اس میں ملا لے تو یہ پورا سلیبس ہے ولایت کا. ایک مسلم کی روایت ہے اور ایک آخر کی جو ہے بخاری کی روایت ہے جو فل ڈاکیومنٹری ہے ولایت کی. ولایت کا پورا سلیبس ہے. اس کا ٹائٹل ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. میرا جو ولی ہے, جو میرا ولی ہو گیا, اس ولی کو اگر کوئی پریشان کرتا ہے, اس کے ساتھ بےہودگی کرتا ہے, اس کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے, اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے, تو پھر یاد رکھیے آذنتہ بالحرب, میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں. یعنی وہ میرا دشمن ہے اور میں اس کی جگہ اس سے مخاصمت کروں گا, لڑوں گا. اب بتائیے کس میں ہمت ہے؟ پوری کائنات مل کر کے تو ایک چیخ برداشت نہیں کر پائے گی, قیامت برپا ہو جائے گی. تو یہ اس روایت میں بالکل شروع میں کہا, وہ دھیان میں رکھیے جو میں نے کہا کہ بندہ ولی تب کہلاتا ہے جب اللہ کے بہت قریب ہو جائے. اور بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے پہنچتا ہے اس کو بیان کیا اس حدیث قدسی میں کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ, کہ بندہ جن اعمال کے ذریعے میرے سب سے قریب آتا ہے وہ اعمال ہیں جو میں نے فرض کیے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو فرائض ہیں, فرائض ادا کرنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے تیزی کے ساتھ قریب پہنچتا ہے. شارٹیسٹ وے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا. یعنی ہم جو فرائض ادا کر رہے ہیں, روزہ رکھیں, نماز ادا کریں, زکوٰۃ دیں, حج کریں, یا اور جو دیگر فرائض ہمارے ذمہ عائد ہیں, بیویوں کے حقوق ادا کریں, اولاد کی کفالت اور سرپرستی کی ذمہ داری اٹھائیں, تو یہ اعمال جو فرض ہیں ان کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب پہنچتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے آگے اگلا جملہ دیکھیے, اور قربت کاہے سے ملتی ہے. یہ تو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اور بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ اگلے جملے وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ, کہ فرائض ادا کرنے کے بعد بندہ نوافل ادا کرتا ہے, خوب نفلیں, یعنی نفل روزے رکھتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, ذکر اور تسبیح میں مسلسل لگا رہتا ہے, صرف اس کوشش میں کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤں. تو آپ نے سنا کیا کہا, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ, کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر توجہ فرماتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے بھائی کوئی کاریگر ہے کسی کارخانے دار کے یہاں, چاہے بھائی ہو یا رشتہ دار ہو, محلے کا ہو, کسی کارخانے دار کے یہاں کام کرتا ہے. سپوز دیٹ 8 گھنٹے کی نفری یا 15 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے, وہ اس نے پوری کی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ وہ ڈیوٹی پوری کی, اس کے بعد چھٹی, وہ گھر جا سکتا ہے. لیکن وہ یہ پوچھتا ہے اپنے کارخانے دار سے کہ گھر کا کوئی کام اگر ہو تو ہم کر دیں, ہمارے لائق اگر کوئی کام ہو تو بتائیے, ہم کر دیں آپ کا گھر کا کام بھی. تو آپ بتائیے ایسے کاریگر کے لیے اس کارخانے دار کے دل کے اندر کتنی محبت بڑھے گی. یہ پارٹ ٹائم جاب ہے, یعنی یہ ذمہ داری نہیں ہے اس کی. یا کوئی آدمی کسی سرکاری جگہ ملازم ہے, 4th کلاس ہے, تو پورے دن ڈیوٹی دیتا ہے, اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ سر اگر کسی بھی ٹائم آپ کو ضرورت ہو آپ مجھے فون کر دیجیے. تو آپ بتلائیے کہ جب اس کے یہاں ضرورت پڑے گی تو وہ سیدھا کھڑا ہوگا اس کے پاس. تو یہ پارٹ ٹائم جاب ہے, یعنی فرض نہیں تھا, ذمہ داری نہیں تھی, اور آپ کے فرائض میں نہیں آتا تھا, اس کے باوجود آپ اس کو انجام دیں گے تو سامنے والے کی توجہ بہت تیزی کے ساتھ آپ کشید کر لیں گے. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ فطرت کا حصہ ہے. وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ, کہ بندہ برابر نوافل کے ذریعے سے, جو اس پر فرض نہیں ہے, راتوں کو کھڑا ہے, تہجد پڑھے چلا جا رہا ہے اور تسبیحات لیے بیٹھا ہے, پڑھے چلا جا رہا ہے. تو جو شخص نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اگلا جملہ نوٹ کیجئے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی احببتہ, یہاں تک کہ مجھے ہی اس کی محبت لگ جاتی, یعنی میں خود اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. وہی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ بندے کے اوپر جو نمازیں فرض نہیں تو ذمہ داریاں نہیں,
ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی احببتہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ولایت کا یہ سفر۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں خود کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں یا بندے سے محبت کرنے لگوں تو پھر سمجھ لو كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں ہی اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ بندہ مجھ سے کوئی سوال کر بیٹھے تو میں ضرور بھی ضرور اس کا سوال پورا کرتا ہوں۔ ترجمہ کر رہا ہوں الفاظ کا، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر وہ کسی مسئلے میں میری پناہ مانگ بیٹھے تو میں اس کو پناہ دے کر کے ساری انسانیت کی گزند اور ایذا سے اسے محفوظ کر دیتا ہوں۔ ابھی اور جملے باقی ہیں، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَن نَفْسِي وَمَا تَرَدَّدْتُ عَن شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ، اور جن کاموں کو میں خود کرتا ہوں، میرے جو فیصلے ہیں، جن فیصلوں کو میں خود کرتا ہوں، سب سے زیادہ جس فیصلے میں مجھے تردد ہوتا ہے، تردد مینز ہچکچاہٹ، تردد مینز انگریزی میں ہیزیٹیشن، یعنی سب سے زیادہ مجھے اپنے جس فیصلے میں ہیزیٹیشن ہوتا ہے تو وہ کیا ہے؟ نفس الموت، یعنی اس بندے کی، اس ولی کی روح قبض کرنا سب سے زیادہ ہیزیٹیشن پیدا کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یکرہ الموت، کیوں؟ وہ بندہ ابھی جینا چاہتا ہے، اپنے پالنہار کے ذکر سے اور محسوس ہونا چاہتا ہے۔ وَأَنَا أَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ، اور میں ہر اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جس کو میرا ولی ناپسند کرے۔ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ، لیکن موت تو ضروری ہے، وہ آنا ہی ہے۔ رواہ البخاری۔ یہ ہے پورا سلیبس، پوری ڈاکیومنٹری ولایت کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نوافل ادا کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ ولی کون؟ بغیر تہجد کے کوئی ولی آج تک بنا ہی نہیں۔ تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے پرائیویٹ ملاقات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے بارہا ذکر سنا ہوگا کہ حضور نیت باندھتے، حضرت عائشہ سے پوچھتے کہ اجازت دو، میں آج رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ رات عورت کی ہوتی ہے۔ اجازت اس لیے لے رہے ہیں حضور کہ رات عورت کی، یہ اس کا اختیار ہے۔ تو اجازت لیتے، اور اجازت لینے کے بعد میں پھر کھڑے ہوتے تو آپ کے پیروں میں حتی تورمت قدمہ، روایت کے الفاظ ہے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ یہ صرف اسی لیے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانا چاہے، پاتھ میں کلیئر کیے دیتا ہوں، مارگ درشن میں کیے دیتا ہوں، راہ میں دکھائے دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے اسی طرح کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد نیت باندھتے، پہلی رکعت میں پورا قرآن مکمل ہو جاتا ہے، اگلی رکعت کے لیے دوبارہ قرآن شروع کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک خاتون ہے، دن بھر اتنی محنت کرتی ہے کہ کئی کلومیٹر دور سے مشق میں پانی بھر کے لاتی ہیں، حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی۔ اس کے بعد حالات یہ ہیں کہ پوری رات کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھتی ہیں، اور آخر میں جب رات ختم ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہتی ہیں مولا تیری رات کتنی مختصر ہے، میری ابھی تشنگی دور نہیں ہوئی قرآن پڑھنے کی۔ یہ ولایت کے مدارج ہیں، صحابہ طے کر گئے۔ تو آپ نے سمجھا ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی قریب ترین کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے جایا جاتا ہے وہ میں نے آپ کو بتلا دیا کہ نوافل اس کی سب سے بڑی سیڑھی، اور سب سے تیزی کے ساتھ فرائض کے ذریعے اللہ تک پہنچا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے نوافل کا سہارا لیا جانا چاہیے، اور یہ اللہ یہی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ کہیں کون اتنی نمازیں پڑھی بھائی اللہ میاں محبت کرنے لگے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سوال آ سکتا ہے، شیطان ایک دم انجیکشن دیتا ہے ترنت۔ تو اس کے لیے جو پچھلی روایت میں نے پڑھی ہے وہ سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، حضور نے اس کو نقل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پیغامات ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے۔
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها کہ اللہ تعالیٰ کی دریا دلی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اپنے قریب کس طرح لینا چاہتے ہیں اسے سمجھیے کہ من جاء بالحسنہ، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ فلہ عشر امثالها، اسے 10 نیکیوں کا اجر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کی فیاضی ہے کہ آپ ایک عمل کریں گے اس کا بدلہ کتنا ملے گا؟ 10 گنا ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فجزاء سیئۃ بمثلها، اس آیت کے بعد اتنا لفظ اور ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا ہم 10 گنا بدلہ دیتے ہیں، اور اس پر بڑھے گا۔ کوالٹی اگر مینٹین کریں گے، نیت اچھی ہوگی، اخلاص بڑھے گا، توجہ بڑھے گی، تضرع اور آوزاری بڑھے گی، استحضار اور اہتمام بڑھے گا، تو پھر اس کا اجر بڑھے گا۔ وَأَزِيدُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 10 گنے سے پھر ہم بڑھاتے ہیں۔ یہاں سے سٹارٹنگ ہے، کتنا ہی خراب سے خراب نیکی کرو آپ، بے توجہی سے 10 سے شروع ہوگی۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، اور اگر برائی کرو گے تو ایک برائی کا بدلہ ایک برائی، ایک گناہ سے، یعنی وہ نہیں بڑھے گی۔ او اغفر، اس میں آگے لگا دیا کہ ہو سکتا ہے ہم معاف بھی کر دیں۔ یہ اپنی فیاضی دکھلا رہے ہیں کہ تم میرے قریب آنا چاہتے ہو، پاتھ کھلے ہیں، اس کے علاوہ بونس اور الاؤنس ہیں اس کے ساتھ، کہ ایک قدم بڑھاؤ، ایک نیکی کرو 10 گنا اجر اور بڑھ سکتا ہے۔ برائی کرو گے اس راہ میں تو ایک برائی کا بدلہ ایک گنا اور وہ معاف بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے بات قرب کی ہو رہی، بات اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کی ہو رہی۔ اگر آپ نے یہ ٹھان لیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب جانا چاہتا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، شبر کہتے ہیں بالشت کو، جو آدمی میری طرف ایک بالشت بڑھ کے آتا ہے، تقربت منہ ذراعا، میں اس کی طرف ایک ذراع بڑھتا ہوں، ایک ذراع کہلاتا ہے۔ ومن تقرب منی ذراعا، اور جو آدمی میری طرف ایک ذراع بڑھتا ہے، تقربت منہ باعا، میں اس کی طرف ایک باع بڑھتا ہوں، یہ باع کہلاتا ہے۔ ٹھیک، یہ ہمارے جسم میں جو پیمائش کے پیرامیٹرز ہیں وہ اللہ نے بیان کر دی۔ پھر آگے فرمایا ومن اتانی یمشی، جو میری طرف چل کے آتا ہے، اتیتہ ہرولۃ، میں اس کی طرف دوڑ کے پہنچتا ہوں اور اپنی آغوش رحمت میں سما لیتا ہوں۔ اور اگر کسی شخص کو اپنے گناہ رکاوٹ لگتے ہوں میری طرف آنے میں تو سنو، ومن اتانی بقراب ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ، جو زمین بھر کے گناہ رکھتا ہو، یعنی اس نے اتنا گناہ کر لیا ہو کہ پوری زمین بھر گئی ہو۔ بس اگلا جملہ نوٹ کر لیجئے گا، لا یشرک بی شیئا، بس ان گناہوں میں شرک شامل نہ ہو۔ لقیتہ بمثلھا مغفرۃ، میں اتنی ہی بڑی مغفرت سے اس کا استقبال کروں گا۔ یعنی کسی کے گناہ اگر زمین بھر کے ہو جائیں اور وہ چاہتا ہو کہ میرے قریب آ جائے اور اسے وہ گناہ اسے رکاوٹ لگ رہے ہوں، تو پھر وہ اپنے گناہوں سمیت ہمارے سامنے توبہ کے لیے ہاتھ پھیلا دے، میں اتنی بڑی مغفرت کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ولی اللہ تعالیٰ کے قریب بندے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کہے سے جایا جاتا، فرائض سے اور نوافل سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب جانا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ خود انتظار میں ہے، تم چلو تو صحیح، وہ دوڑ کے تھام لیں گے۔ یہ سمجھ لیا آپ نے کہ ولی ہونا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کے قریب جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جو یہ لفظ بول دے کہ ولی ہونا مشکل ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کا دشمن ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ ولی وہ شخص جو اللہ کا بہت قریبی ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی بننے کے لیے اعمال اچھے کرنا پڑتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صفات کیا عنایت کرتے ہیں، اس کو قرآن نے خود بیان کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لوگوں سن لو اچھی طرح، اٹینشن کے لیے لفظ الا بولا جاتا ہے۔ لوگوں سن لو اچھی طرح سے کہ اللہ کے جو ولی ہے، یعنی جو اس طرح اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جاتے ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی چیز خوف نہیں بٹھا سکتی، کوئی خوف نہیں بٹھا سکتا، کوئی حادثہ ان کے اوپر خوف طاری نہیں کر سکتا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ کیوں غمگین نہیں ہوتا، کیوں خوف نہیں ہوتا؟ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا قرب حاصل کیا ہے کہ اس کے بعد اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بس اتنا ہی سوچتے ہیں، میرے رب کی مرضی یہی، دیٹس اٹ، کھیل ختم، سوچنا بند، دماغ خالی کہ یہ میرے پالنہار کی مرضی ہے،
That's it. ختم ہوگی بات. تو یہ جب طبیعت پیدا ہو جاتی ہے اپنے آپ کو کوئی نقصان ہوا میرے رب کی مرضی تھی. دیکھیے یاد رکھیے کہ کسی بھی ولی کو, کسی بھی نیک بندے کو, کسی بھی حافظ صاحب کو, کسی مولانا صاحب کو, کسی بہت عبادت کرنے والے کو آپ یہ چاہتے ہو کہ اس کے ذریعے سے مصیبتوں سے چھٹکارا پا جائے گا, وہ تکلیف سے چھٹکارا پا جائے گا. آپ نماز اس لیے پڑھنے جاتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو, تو یہ سودا آپ کا گڑبڑ. اللہ تبارک و تعالی اس کائنات میں لوگوں کو آزماتے ہیں. انہوں نے کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. یہاں آزمائشیں آئیں گی لیکن ان آزمائشوں میں آپ ثابت قدم رہیں گے. آپ کے پیروں کو کوئی ڈگمگا نہیں سکتا. ان تمام مصیبتوں کو آپ ہنستے کھیلتے جھیل لیں گے, برداشت کر لیں گے. ہائے واویلا نہیں کریں گے, گریبان چاک نہیں کریں گے, بال نہیں نوچیں گے. اور اگر یہ نہیں مانیں گے تو دقت ہوگی. باقاعدہ حضور نے فرمایا اذا احب عبدا ابتلاه, اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتے ہیں اسی کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں. ہمارے فیصلے الگ اور ادھر جو ارشادات ہیں وہ بالکل الگ ہیں. حضور فرماتے ہیں اشد بلاء الانبیاء, سب سے زیادہ بلائیں انبیاء پہ آتی ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ ثم الامثل فالامثل, جو پھر نبی کے جتنا قریب جانا چاہے اتنی اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں. تو اگر یہ سودے بازی ہے تو یہ نہیں چلے گی. مصیبتیں آتی ہیں, مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر کے مان لینا, یہ ابدیت کا اعلیٰ معیار اور ابدیت کی معراج ہے. تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ایک تو اس طرح سمجھ لیجیے آپ کہ ان پر خوف اس لیے طاری نہیں ہوتا کہ یہ سارے فیصلے انہوں نے مان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. ورنہ آپ یہ بتائیے خوف طاری کیسے ہوتا ہے؟ کان سے جیسے ہی آپ سنیں گے, ٹھیک ہے, تو آپ کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جائے, لرزہ طاری ہو جائے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں خود اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو اس کان کے سننے پہ لرزہ کہاں سے طاری ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ انہی ہاتھوں کے کرنے سے, انہی ہاتھوں کے کاموں میں نقصان ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, میں تو اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو اب اس پہ اثر کہاں سے ہوگا؟ یہ مطلب سمجھ لیجیے آپ, جوڑ کر کے دیکھیں روایات اور آیات کو. یہیں سے وہ غلط فہمی بھی پیدا کی جاتی ہے. یہ کہا جاتا نا جس پہ ہاتھ دھک دیں بھائی بیڑا پار. کسی تعویذ والے کی کوئی تعریف کر رہا ہوتا ہے, یار جسے مٹی اٹھا کے دے دیں ایسا ہو جاتا ہے. یہ اسی تعبیر سے پیدا کیا جاتا ہے, حالانکہ یہ تعبیر ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ ہاتھ کون سا ہے؟ یہ ہاتھ وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا. اگر بندہ واقعی ولی ہے, جس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے گا وہ تو ٹھیک ہو ہی جائے گا. اور آپ دیکھ چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کیونکہ کلمۃ منہ وروح منہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی کرشمہ کہلاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ قوت دی ہے, یہ اعجاز عنایت کیا ہے کہ وہ کسی کوڑی پہ ہاتھ پھیر دیتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے, کسی سفید داغ والے پہ ہاتھ پھیر دیتے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. زمین سے مٹی اٹھا کے چڑیا بناتے فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ, چڑیا اڑتی چلی جاتی. اور کسی مردے سے کہہ دیتے قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, کھڑا ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جو بندے جتنا قریب ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں سے اس طرح کی چیزیں ظہور پذیر ہوتی. تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ ولی اللہ کے قریبی بندے کو کہتے ہیں اور قرب کیسے حاصل کیا جاتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو ولی بنا دیتے ہیں تو اس کے اوپر اس کائنات کا کوئی حادثہ اور اس کائنات کا کوئی بھی انسیڈنس ان کے اوپر خوف طاری نہیں کر سکتا, کوئی نقصان ان کے اوپر غم اندوہ طاری نہیں کر سکتا. اب جب اس طرح کا کوئی ولی اگر آپ کے سامنے ہے اور پھر آپ اس سے بدتمیزی کرتے ہیں تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج ہے, من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے ولی کو چھیڑا تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ. ٹھیک ہے, یہ دو شقیں یہاں پہ پوری ہو گئی. اولیاء سے محبت کرنا, اولیاء سے محبت کرنا کیا ہے بھائی؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے 5 طرح کی مٹھائی اکٹھا کی, 5 طرح کے پھل, 5 طرح کے کھانے اکٹھا کیے اور ایک حافظ جی کو بلایا, ان سے پڑھوایا اڑوایا, آدھا انہیں باندھ دیا آدھا ہم نے کھا لیا. ٹھیک ہے, اس سے کھانے والوں کو, چڑھاوا وصول کرنے والوں کو نفع ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ہندوؤں والی محبت ہے کہ ان کے یہاں منگل کا دن فلانے کا لنگوٹ چڑھے گا اور فلانے کی ناریل چڑھے گی.
گئے چڑھایا چلے آئے. فلانے کے یہاں سرسوں کا تیل چڑھے گا, فلانے کے یہاں بیسن چڑھے گا, فلانے کے یہاں کیلا چڑھے گا, فلانے کے یہاں اس رنگ کی چادر چڑھے گی اور اس رنگ کی چنری چڑھے گی, یہ سب ان کے یہاں طے. لیکن ان میں سے کسی سے پوچھ لو کہ جس معبود کو تم ابھی یہ چڑھا کر کے آئے ہو, ان کے سنسکار کیا ہیں, ان کے اپدیش کیا ہیں, اور ان کی ہدایات کیا ہیں, ان کے ڈائریکشنز کیا ہیں, ان کی سیرت کیا ہے, انہوں نے تم کو اور انسانیت کو کیا دیا ہے, خدا کی قسم ایک لفظ نہیں بول سکے گا. تو ان کے یہاں یہ شردھا ہے, صرف شردھا ماتر ہے, وہی ہم نے اپنا لی ہے. بڑے پیر صاحب کے نام پر بریانی پکائی اور کھا لی. بتلا دے کوئی ایک آدمی جس نے یہ کیا ہو, ان کی سیرت کیا ہے, ان کی سیرت کیا ہے, کیا سکھلایا, کیا میسج دیا ہے, اور امت کو کیا بتلایا ہے, امت کو کیا ڈائریکشن دیا ہے, اور امت کو کس راہ پہ ڈالا ہے, امت کو کس راہ کی دعوت دی. بڑے پیر صاحب کو ماننے والوں کے لیے صرف 3 فتوے ان کے. جو شخص نماز چھوڑتا ہو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے. فتویٰ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے. جو نمازوں کا عمدن تاریخ ہے وہ واجب القتل ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے میں صرف 3 بانگی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. بریانی کھا لینا بہت آسان ہے, اصل انویائی بننا اور اصل نسبت قائم کرنا کسی ولی سے یہ بڑا کام ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اچھی طرح سمجھ لیجئے اسلام میں مانیتاؤں کا آدھار کیا ہے, اسلام میں ماننے کا طریقہ کیا ہے, اسلام میں کسی سے محبت کرنے کا مفہوم کیا ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, دن بھر آپ اللہ اللہ کرتے رہے یا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہے, کافی ہے؟ نہیں چلے گا. آپ کتنا ہی دعویٰ کرتے, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکامات کو آپ نہیں مانتے آپ اللہ کو ماننے والے نہیں کہلائیں گے. ورنہ ایک آدمی لا دیجئے اس پوری دھرتی سے جو اپنے آپ کو بلیورز میں سے مانتا ہو, یعنی ایمان والوں میں سے ہو, کسی پر بھی ایمان رکھتا ہو. اصل میں دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے, بلیور نان بلیور, یعنی ایمان رکھنے والے اور ناستک. تو ناستک نہ ہو, بلیورز میں سے ہو, آپ پکڑ لو, چاہے بدھسٹ ہو اور چاہے ہندو مت کو ماننے والا ہو, چاہے کرسچین ہو, چاہے جیوز میں سے ہو, چاہے جینی ہو, چاہے مسلم ہو, کوئی بھی ہو, آپ لے کر کے آئیے. اللہ تعالیٰ کو سب مانتے, اگر یہی ماننا معتبر ہو جائے تو سارے مسلمان ہو جائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو ماننا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کی تعداد اربوں خربوں میں, اور صرف آپ نہیں, غیر مسلم اس زمین پر کوئی ایسا پوئٹری ایکسپرٹ نہیں ہے, ایسا کوئی شاعر نہیں ہے, ایسا کوئی کوی نہیں ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ لکھی ہو, چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. آپ کلک کیجئے ابھی لائف آف محمد, انگریزی میں اتنا لکھیے, ابھی 63 کتابیں آپ کو ایک دم لائن سے دکھائی پڑے گی صرف اسی نام کی, تو انگریزی میں لکھی گئی ہیں, اور جس میں سے بیشتر غیر مسلمین کی. تو نبی کو ماننا اگر صرف عقیدت ہے کہ آئی لو محمد اسٹیکر لے کر کے آپ گھوم رہے تو پھر سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں. آپ اپنا گوگل سرچ اس کے اوپر ٹائپ کیجئے دا گریٹسٹ مین آف دا ورلڈ, اس دنیا کا مہانتم ویکتی کون, جواب دیکھ لیجئے نیچے کیا آئے گا, دا پروفٹ محمد. تو آپ بتلائیے یہ یوٹیوب, یہ گوگل جس کو پوری طرح سے مینج اور کنٹرول کرتے ہیں یہودی, اور یہودی سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام اور مسلمانوں کے, وہ کہتے ہیں ان کا فیڈ ہے, ان کا فیڈ بیک ہے کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والی شخصیت اگر کسی کی ہے جس نے انسانی دلوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو اگر ماننے کی بات اتنی ہو تو ہم سے زیادہ ماننے والے ہم سے آگے آگے نکل چکے ہیں. لیکن یہاں بھی بات وہی ہے, بات وہی ہے, قرآن نے کہہ دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. بڑی عجیب بات ہے, معاملہ ربیع الاول میں چلا جائے گا. قرآن نے حضور کے لیے لفظ محبت استعمال ہی نہیں کیا. ایک جگہ جو سورہ توبہ میں مغالطہ ہوتا ہے وہ اصل میں
جہاد سے محبت، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ خالص نہیں ہے، ملٹیپل ہے۔ تو کہیں اس لیے کہ محبت دل کے چھپے ہوئے ایک جذبے کا نام ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھ سے محبت ہے، کہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں کیا جانوں آپ کو محبت ہے یا نہیں ہے، بس مان لیا میں نے، دلیل کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کو جو چھپی ہوئی ہے، چور دروازہ ہر آدمی کہتے گا مجھے حضور سے بہت محبت ہے، اور نکل لے گا بیڑی پی کر کے، یا چرس پی کر کے، بھانگ کھا کر کے، یا جوا کھیل کر کے نکل لے گا آرام سے، کہتے گا مجھے حضور سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جملہ ہی نہیں استعمال فرمایا، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو، یعنی تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل میری نقل ہونی چاہیے، دیٹس اٹ، مان لیا جائے گا محبت کرنے والے۔ تو یہاں بھی یہ سدھانت موجود ہے کہ حضور کو ماننے کا مطلب حضور کے طریقے کو اپنانا۔ آپ بتلا دیجئے کون ہے یہاں جو یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں اپنے ابا ابا سے محبت، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر آدمی دعویٰ کرے گا، لیکن محبت کرنے والا وہی کہلائے گا جو والدین کی خدمت بھی کرتا ہو، ان کی ضروریات کا لحاظ بھی رکھتا ہو، ان کی منشا کا لحاظ کرتا ہو۔ اسی طرح سے کوئی آدمی کہے مجھے اپنے فلانے استاد سے بہت محبت، میں اپنی ٹیچر سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ ٹیچر سے محبت کا مطلب اس کا دیا ہوا سبق یاد کرنا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اسلام میں محبت کا اپنا ایک اصول ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا مطلب رسول کی اتباع کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا۔ یہی صورتحال یہاں بھی ہے۔ ولیوں کو ماننے کا مطلب بریانی چڑھا لینا نہیں ہے، ولیوں کو ماننے کا مطلب 5 طرح کی مٹھائی، 5 طرح کے کھانے اور 5 طرح کے سالن کھا لینا نہیں ہے۔ ولی کا مطلب ہے ولی کی اتباع کرنا، اس کی راہ پر چلنا، اس کے اصولوں کو اپنانا۔ بات یہاں تک آ گئی؟ ولی کو ماننے کا طریقہ یا ولی کو ماننے کا مطلب ولی کی ماننا۔ یہیں پہ ہم محبت بھی نمٹا دے رہے ہیں، ولی سے محبت، محبت کا طریقہ۔ اور اگر وہ والی آپ محبت کی بات کریں تو یہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کی اپنی بستی میں جو آدمی 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے اگلی صف میں، وہ جب بہادر پور کی گلیوں سے نکلتا ہے تو کوئی بچہ ایسا نہیں جو سلام نہ کرتا ہو۔ وہ تو ولی نہیں، لیکن خالی فرائض کا اہتمام کرتا ہے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اور احترام ہوتا ہے، اور لوگ اس کو بھی سلام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے ولیوں سے محبت یہ پیدا نہیں کی جاتی، بڑی عجیب بات میں کہہ رہا ہوں، آگے ابھی مدلل کروں گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ولیوں کی محبت دلوں میں پیدا نہیں کی جاتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا اصول اور دستور ہے کہ ولی کون ہے۔ ولی وہ ہے جس کی پوری زندگی، پانی پیئیں گے، ولی وہ ہے جس کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ ہو اور نبی کی سنتوں سے معمور اور آباد ہو۔ وہی ہے نا، یا انہی کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ انہی کو اعمال صالحہ کہتے ہیں، یعنی نیک اعمال، اللہ کے احکامات کو ماننا اور نبی کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ اعمال صالحہ کہلاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دستور بیان کیا پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی بالکل آخر کی 2 آیات میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔ اچھے اعمال کا معیار میں نے بتا دیا، اللہ کے احکامات کو اپنانا، نبی کی سیرت کو اپنانا، نبی کی سیرت کو اپنانا، یہ اعمال صالحہ۔ جو آدمی یہ کام کرے گا سیجعل لهم الرحمن ودا، ہم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت دلوں کے اندر گھسا دیں گے، دلوں کے اندر پیدا کر دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصرف، سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت عام کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قرآن کریم میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ایکسپلین کیا ہے تو سمجھیے کیسے بتلایا۔ حضور نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے نیک اعمال کی بنیاد پر، بتایا میں نے کب محبت کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ، نیک اعمال کثرت سے کرتا ہے، نوافل کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی بندے سے جب محبت کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے کس کو بلاتے ہیں؟ جبریل کو طلب کرتے ہیں۔ جبریل سے کہتے ہیں کہ جبریل میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرنے لگا ہوں۔ سن رہے ہیں آپ کو لگتا ہو کہ ولی کی محبت پیدا کی جاتی ہے گھر گھر جا کر کے پیدا کی جائے، چڑھاوے گھر گھر جا کر کے،
چڑھاوے وصول کیے جاتے ہیں گھر گھر جا کر کے، محبتیں نہیں۔ الگ الگ رکھیے گا دونوں چیزوں کو، ایک سے صرف مجاور کو فائدہ پہنچے گا، چڑھاوا وصول کرنے والے کو پہنچے گا، اور دوسری چیز سے ان کی سیرت سے پوری قوم کو، پوری معاشرے کو انقلاب ملے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جبریل کو بلاتے ہیں کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرنے لگا ہوں، اور فرشتوں سے کہو فلاں آسمان میں، فلاں آسمان میں، فلاں آسمان میں اعلان کر دو کہ سارے فرشتے آج سے اس سے محبت کریں گے۔ حدیث قدسی ہے، ابھی جہاں سے روایت اٹھائی اس سے پہلے کی روایت کہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرنے لگے، اب تمام آسمان کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ اس سے محبت کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین سے کہتے ہیں نیچے اتر جاؤ، ذرا زمین پر اتر جاؤ، اور وہاں جا کر کے یہ اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں ابن فلاں سے محبت کرنے لگے ہیں، سارے لوگ اس سے محبت کریں آج کے بعد۔ اسی لیے کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ چاروں گدی ان کی برائی کرتے مگر ان کی کوئی برائی سنتے ہی نہیں، برائی ہوتے ہی نہیں، یعنی آدمی اس کو خیر ہی کہتا ہے، اچھا ہی کہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب فیصلے ہوتے ہیں تو پھر کسی کی برائی کام نہیں کرتی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ تیری ذات ہے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے۔ ہورڈنگ ٹانگ دینے سے، پمفلیٹ بانٹ دینے سے عزت نہیں بڑھتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود عزت کا صرف انتظام نہیں کرتے بلکہ اس کو پبلش کرا دیتے ہیں، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ فلاں ولی سے محبت کرنا نہیں کرنا، یہ بیکار کی بات۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت عظیم المرتبت ہستی اس زمین کی، کوئی اختلاف ہی نہیں کہ وہ ایک بہت عظیم اور بہت بابرکت ہستی ہیں، بہت پہنچے ہوئے صاحب کشف و کرامت ولی۔ لیکن ان کے ولی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں کسی صحابی کے برابر کر دیا جائے گا، انہیں کسی تابعی کے برابر کر دیا جائے گا، انہیں کسی نبی کے برابر کر دیا جائے گا، انہیں خدا کے برابر قرار دے دیا جائے گا، یا کائنات میں متصرف مان لیا جائے گا۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ اپنے ایمان کا سودا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اولیاء اللہ سے محبت یہ ہماری کسبی نہیں ہے، یہ قریب قریب موہبت ہے، یعنی جو لوگ ایسے ہیں ان سے محبت کی جاتی۔ اب اگلی بات تو اب ولی کا اگنا پیدا ہوت، مطلب یہ ایک بڑا عجیب سا، بہت سینسٹیو، بہت سینسیبل سوال ہے کہ ولی اب کیوں نہیں دکھتے۔ تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے ولی کہتے کس کو ہیں؟ ولی ہوا میں اڑنے والے کو کہتے ہیں، ولی گنگا پہ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھنے لگے اس کو ولی کہتے ہیں۔ یہ کام تو ایک جوگی بھی کر لیتا ہے، یہ کام تو ایک جوگی بھی کر سکتا ہے، ایک جادوگر بھی کر سکتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ولی کو پہچاننے کا صرف سنگل فارمولا، اس کا کوئی عمل اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، نبی کی سنت کے خلاف نہ ہو۔ آنکھ بند کر کے مائک منہ میں باندھ کے کہہ دیجئے، لکھ کے دستخط کر دیجئے، حلف نامہ دے دیجئے کہ یہ ولی ہے۔ کرامت ہونا یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے، قطعی نہیں، کبھی نہیں، کبھی نہیں، قطعی نہیں۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل پھر ایسا کچھ دکھائے نہ پت، آپ کہیں گے کہ آج کل تو کسی کے ساتھ ایسا دکھائی نہیں پڑتا اگر ولی۔ تو اگر صبح گنگا کے اوپر مصلی بچھا کر کے ہم ہی نماز پڑھنے لگے تو یہاں باہر نہیں آ پائیں گے، میری داڑھی کا ایک ایک بال اور میری کھال تک کاٹ کے لوگ تعویذ بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اسی بندے کو پوجا جانے لگے گا۔ کتنی عورتیں ہیں اس بستی کے جو بندے پہ باباؤں کے پاس جا کر کے وہاں کے منتر پھکوا کے آتی، کیا یہ کفر نہیں ہے؟ خالی جھوٹ موٹ کہہ دے کہ فلانے جگہ گھنٹہ بجا کے آئے تھے، اولاد پیدا ہو گئی، تو جتنے لاولد اس بستی میں سارے وہاں پہنچ جائیں گے، خالی جھوٹی کرامت بیان کر دینے کی بنیاد پر۔ اور اگر کہیں سامنے سامنے کوئی کرامت نظر آ جائے تو سارے کے سارے اسی کے پیروں میں سجدہ کرنے کے لیے اوندے ہو جائیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کوئی چیز برپا نہیں کرنا چاہتے۔ علماء بیٹھے ہیں اس لیے میں استدلال کیے دے رہا ہوں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، کہ اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو
یہ دنیا چونکہ کافروں کے لیے جنت ہے، اس لیے میں ان کے مکان، ان کے گھر کی سیڑھیاں اور ان کے بیڈ یہ سونے اور چاندی کے بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے پارہ نمبر 25 سورہ زخرف میں۔ لیکن خطرہ یہ ہے کہ اگر کافروں کو کافر ہونے کی وجہ سے ہم آج سونے کے مکانات دے دیں تو سارے کے سارے اگلے دن کفر کا اعلان کر دیں گے۔ یہ حالات ہے۔ تو اس لیے کرامات بند، بہرحال ظاہر ہوتی ہیں ابھی بھی کرامات، آپ کو پتہ نہیں چلتا، پتہ چل جائے تو مصیبت ہے۔ تو وہ کرامت بجائے اس کے کہ اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنے، وہ کفر کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، یہ بسا غنیمت۔ اب ذرا سا پتہ نہیں ہے اس کا تحمل کر پائیں گے مضمون کا کہ نہیں، کہ کچھ میریکلز ہوتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جیسے میں نے بتایا نا کہ اس کے اوپر کوئی مصلی بچھا کر کے نماز پڑھنے لگے۔ واقعات ہیں اس طرح کے کہ حضرت جنید بغدادی مصلی بچھائے، دریا پہ نماز پڑھ رہے، رابعہ بصریہ نے آ کر کے ہوا میں مصلی بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کر دی، اور پھر کہا کہ یہ اس طرح کی کرامتیں دکھانا یہ بزرگی اور ولایت نہیں ہے۔ بزرگی اور ولایت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، آپس میں ہی ہے، آپس میں یہ بات چیت۔ اب سند کیسی ہے نہیں کہہ سکتے، لیکن اس طرح کے واقعات بہرحال یہ کمال نہیں، ہواؤں میں اڑنا کمال نہیں ہے۔ پتوں پہ بیٹھ جانا، اپنے باباؤں کو دیکھا ہوگا پیپل کے درخت پہ پتوں پہ بیٹھے۔ تو اب آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل یہ آ سکتی ہے کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں، کرامت کس کو کہتے ہیں؟ تو معجزہ اس میریکل کو کہتے ہیں، اس انہونی کو کہتے ہیں آپ کی زبان میں، اس عقل کے خلاف ہونے والے معاملے کو خرق عادت کو کہتے ہیں جو نبی کے ہاتھ پر ہو۔ بھائی اب تم لوگ بولو یا ہم بولے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر نبی کے ہاتھ پر ایسا ہوتا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حضور نے ایسے کر کے تشلے میں ہاتھ رکھا، 5 انگلیوں سے آپ کے دھارا پرواہ پانی نکلنا شروع ہو گیا، زمین ہل رہی تھی، زلزلہ آ رہا تھا، حضور نے پیر مارا، اس کے بعد زلزلہ تھم گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی معجزات سے بھری ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر جو اس طرح کی چیزیں ہوتی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوا سے کہنا کہ میرا یہ تخت اتنے 100 کلومیٹر 1 گھنٹے میں پہنچنا ہے، وہ پہنچ گئی لے کر کے۔ غدوها شہر ورواحها شہر، صبح چلتی دوپہر تک 1 مہینے کا ڈسٹینس کور کرتی، قرآن کہتا ہے۔ تو یہ سب معجزات ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر جو کچھ ہوتا ہے وہ معجزہ کہلاتا ہے، وہ دلیل ہوتی ہے، اس کو ماننا لازم ہوتا ہے۔ اور یہی کام جب کسی ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے تو اس کو معجزہ نہیں بلکہ کرامت کہتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے اس لیے کہ اس ولی کو بھی تقویت حاصل ہو کہ وہ جو عبادات اور ریاضات کر رہا ہے اس کے نتائج ٹھیک ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تائید ہوتی ہے کہ یہ میرا نیک بندہ، یہ تائید ہوتی ہے، لیکن اس پر ایمان لانا یا اس کو ماننا آپ کے ذمہ لازم نہیں ہوتا۔ یہ فرق ہے معجزہ اور کرامت میں۔ اور جو یہ جوگیوں سے اور باقی یہ جو مہانت اور سنیاسی ہیں، ان کے ہاتھوں سے بھی کبھی اس طرح کی چیزیں دکھتی ہے تو یہ کیا کہلاتی ہیں؟ یہ استدراج کہلاتی ہے، شعبدہ کہلاتی ہے، کرتب کہلاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے فتنہ ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے ایگزامینیشن اور پریکشا ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی پریکشا؟ یہ ویسی پریکشا ہے جیسے دجال آ کر کے کہے گا آسمان سے تو پانی برسنے لگے گا، زمین سے کہے گا تو پورا غلہ اگ جائے گا، زمین سے کہے گا خزانہ نکال دے تو ساری سونے کی سلیاں نکل کے باہر آ جائیں گی۔ اس کو بھی آپ معجزہ کہتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑا تو شیطان بھی کافر نہیں جتنا بڑا دجال کافر ہے۔ کفر کا سب سے بڑا ستمب ہے اس کا ایک ہی دعویٰ کہ مجھے معبود کہو، جو چاہو میں کر دوں گا، باپ دادا کو کھڑا کر دے گا ایک جھٹکے میں زمین سے۔ تو یہ بھی تو معجزات اور کرامات اور استدراج کے قبیلے کی۔ تو یہ آزمائش کے لیے کافروں کے ہاتھ پہ جو کچھ ہوتا ہے، تو اب آپ اس کو پرکھیں گے کیسے کہ یہ معجزہ ہے یا استدراج ہے؟ یعنی ایک آدمی پتوں پہ بیٹھا ہے تو آپ کیسے پرکھیں گے کہ یہ ولی ہے، اس کی کرامت ہے، یا یہ مکاری اور کرتب ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پرکھنے کا طریقہ ہم پیچھے بتا کے آ گئے۔ ولی کون؟ وہ جس کا کوئی عمل اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو اور نبی کی سنت کے خلاف نہ ہو، وہ ولی ہے۔ اس کے ہاتھ پہ دکھنے والا جو خرق عادت ہے
یا جو انہونی یا بریکل ٹائپ دکھائی پڑ رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ کرامت کہلائے گا. اور جو سنتوں کے خلاف عمل کر رہا ہو چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو, چاہے وہ کتنے ہی کرتب دکھلا دے, وہ دجال کا بھائی ہو سکتا ہے, وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا انویائی نہیں ہو سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اتنی چیزیں ہو گئی. اب آخر کی جو بات ہے وہ سب سے اہم ہے, اسے ہی ذکر کر دیں, وہی سمجھنا بہت ضروری ہے. آج کا جمعے کا بھی بیان میرا یہی تھا کہ پھر یہ جو دیگیں پکتی ہیں اور جو یہ کھانے کیے جاتے ہیں ولیوں کے نام پر, یا ان کے نام پر جو یہ مٹھائیاں پھونکی جاتی ہیں ڈبوں کے ڈبے, ان کا حاصل کیا ہے؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ بات یہی سے یہی سمجھنی ہے معاشرے میں. آپ صدقہ کرتے ہیں کہ لو فلاں بیوہ کے یہاں دے آنا, فلاں یتیم کے یہاں دے آنا, کبھی کھانا بھیج دیتے ہیں, کبھی کپڑے دے دیتے ہیں, کبھی کمبل دے دیتے ہیں, کبھی لحاف دے دیتے ہیں, کبھی چپلیں پہنا دیتے ہیں. کاہے کے لیے؟ دے تو آپ اپنے رشتہ داروں کو رہے. جی ہاں, آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار کو دیں گے, یہ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے, اور اس کی وجہ سے کون راضی ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے, اور ہماری مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی, اور ہمارے مال میں برکت بھی ہو جائے گی. یہی ہے نا صدقے کا خلاصہ, یہی ہے. الصدقۃ ترد البلاء, کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا. صدقہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری مصیبت دور ہو جائے. بچہ بہت رو رہا تھا, ہم نے اس کی طرف سے صدقہ کر دیا کہ اللہ اس کو مصیبت سے بچا لیجئے. یا سفر پہ جا رہے تھے, یا مقدمے کی تاریخ میں فیصلہ تھا, جا رہے تھے, صدقہ کر کے گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو دور کر دیا مثلا. تو یہ ایک عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عبادت ہے. اور عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی. جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو معبود کہتے ہیں, جس کو عربی میں الہ کہتے ہیں. اور آپ یہ کہہ کر کے مسلمان ہوئے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ آپ کہہ چکے ہیں نا. اور یہ صدقہ عبادت ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ جو بریانی بانٹی جا رہی ہے, کھلائی جا رہی ہے, نیت کیا ہے؟ یہ یہاں سے فیکٹر پیدا ہوگا. نیت کیا ہے؟ میں اس سلسلے میں پچھلے 10-12-15 سال پہلے ایک بہت بڑے مسئلے کا, قضیے کا شکار ہو چکا ہوں, جس کا فیصلہ پولیس کپتان کے یہاں بیٹھ کر کے ہوا تھا. تب بھی میں نے یہی بات کہی تھی, وہی میں دہرانے جا رہا ہوں پھر, اس لیے کہ کوئی دھوکے سے بات نہیں کہی تھی. اگر آپ بریانی پکا رہے ہیں اس نیت سے کہ غریبوں کو کھلا دیں گے, اس کا ثواب ملے گا. وہ ثواب حضرت شیخ محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیج دیں. یہ عمل اپنے آپ میں ٹھیک ہے, لیکن یہ ٹھیک اسی وقت تک رہے گا جب تک آپ اس کے لیے کوئی تاریخیں طے نہیں کرتے. اگر آپ کہیں گے کہ اسی مہینے میں ہوگا تو یہ بدعت ہو جائے گا. اگر آپ کہیں گے کہ بریانی ہی پکے گی تو بدعت ہو جائے گا. آپ کہیں گے 11 تاریخ کو ہی ہوگا تو بدعت ہو جائے گا. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایصال ثواب کے لیے, کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی دن اور تاریخ متعین نہیں کی ہے, اور آپ متعین کر رہے ہیں. اور شریعت میں اس طرح کی دخل اندازی کو ہی بدعت کہا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی وقت آپ رمضان المبارک میں افطار کرائیں, نیت کر لیں کہ شیخ کو بھیجنا ہے, پہنچے گا, ٹھیک عمل ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ عام طور سے لوگ اپنی پرچون کا جو بچا ہوا باردانہ ہے نا, ویسٹیج ہے, بورے بچ گئے, ڈبے بچے, ٹھیک ہے, بوریاں بچی, وہ اکٹھا کر کے بیچ دی, اور پھر اس کے بعد اس سے جو پیسہ ملا اس سے, یہ بہادر پور میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا مجھے نہیں معلوم, لیکن شہروں میں یہی دستور ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ نیت کیا ہوتی ہے؟ نیت یہ ہوتی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہم سے, ہمارے اس چڑھاوے سے, ہماری اس نیاز سے خوش ہو جائیں گے, اور ہمارا بیڑا پار کر دیں گے, مصیبتیں دور کر دیں گے. اور یہ نیت آپ بتائیے کیوں نہ ہو, جبکہ ان کا مقرر اور ان کا خطیب بیٹھ کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی ہتھیلی پہ رکھی ہوئی سرسوں کے مانند ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے. اب بتائیے, جب اللہ تعالیٰ
بہت چھوٹے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، ظاہر سی بات ہے کوئی یہ نیت نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور ایسا ایسا ہو جائے، وہ تو انہیں خوش کریں گے جب یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ ان کے سمجھانے والا خطیب جب یہ سمجھا رہا ہے تو کیا وہ سمجھیں گے؟ میں نے اس استدلال کے اسی بستی کے ایک بہت ذمہ دار آدمی کے ادھر کے بلا کر کے پوچھا تھا کہ نیت کیا ہوتی ہے؟ اس نے برملا، میں نے نام نہیں لینا چاہتا، اس نے برملا یہ کہا تھا نیت ہماری یہی ہوتی کہ بڑے پیر صاحب راضی ہو جائیں اور ہمارا کام ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب آپ بتلائیے کہ وہاں صدقہ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اب اس کے ٹھیک مقابل کیا کر دیا ہم نے؟ بڑے پیر صاحب راضی ہو جائیں گے، ہمارا کام بنا دیں گے، یہ دوسرا خدا کھڑا کیا برابر آپ نے۔ شرک کا نام کیا ہے؟ شرک کی ڈیفینیشن اور شرک کی پریبھاشا کیا ہے؟ شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل، اللہ تعالیٰ کے پیرالل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متوازی کوئی اور کھڑا کر دیں آپ۔ اور یہ میرا جواب نہیں، یہ اس دھرتی کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ جواب میرا نہیں، امام الانبیاء کا جواب۔ حضور کے پاس سوال آتا ہے ما ہی اکبر الکبائر یا رسول اللہ، کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا؟ سوال سمجھیے گا، گناہوں میں سب سے بڑا نہیں، بڑے گناہوں میں۔ گناہ کبیرہ کی ایک لسٹ ہے جو 70 72 74 تقریباً ہے، ان میں پوچھ رہے ہیں صحابی، پوچھ رہے ہیں کہ ان بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے برابر کسی کو کھڑا کر دو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ پیدا اللہ نے کیا ہے، زندہ وہ رکھے ہوئے، سورج وہ اگاتے ہیں، زمین سے غلہ وہ اگاتے ہیں، پہاڑوں سے پھسلا کر کے اور پانی زمین کے سینے میں گھروں تک وہ پہنچاتے ہیں، اور ان کے مقابل کسی کو کھڑا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ غصہ کسی اور چیز پہ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک کہہ کے فل اسٹاپ کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، یہ معاف نہیں کروں گا، باقی اس سے نیچے کچھ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب سمجھیے، جو کھانا اس طرح تیار کیا جائے، جو کھانا اس طرح تیار کیا جائے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس سے پہلے ادھر آئیے، حضرات علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، توجہ رکھیں۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، ایک آیت۔ دوسری آیت اسی مفہوم کی سورہ مائدہ پارہ نمبر 6، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب، دوسری آیت۔ اور تیسری آیت سورہ نحل پارہ نمبر 14 کی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ کیا مطلب ہے؟ میں یہ آیت کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے ان 4 چیزوں کو، ترجمہ تو ہوگا صرف ان 4 چیزوں کو، لیکن صرف آیا ہے پیچھے مضمون کی وجہ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کاہے کو؟ علیکم المیتہ، مردار، جو جانور خود مر گیا ہو اس کو کھانا حلال نہیں ہے، اس کو بیچنا بھی حلال نہیں۔ جو لوگ مرغے کا کاروبار کرتے ہیں وہ بھی کان کھول کے سن لیں، اگر مرغا جالی میں بند مر جاتا ہے آپ کے، اور پھر اس کے بعد کوئی نٹ آ کر کے کہتا ہے کہ دے تو ہم کھا لیں گے جا کر کے، اس کو فروخت کرنا چاہے 1 روپے کا ہو، حرام ہے، اس لیے کہ وہ مردار ہے، وہ آپ کے لیے مال نہیں ہو سکتا۔ تو مردار حرام ہے، انما حرم علیکم المیتہ والدم، اور بہتا ہوا خون حرام ہے۔ آپ بتائیے ذبح کیوں کیا جاتا ہے؟ اور یہاں ذبح کرتے ہیں تاکہ ایک ایک بوند خون نکل جائے جانور کا، اس لیے کہ خون حلال نہیں ہے۔ تو والدم ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ جو لوگ انگریزی پڑھے ہوئے یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کے لیے چند جملے بول دوں کہ حرمہ یہ ورب ہے، عربی میں کہیں گے یہ فعل ہے، اور کسی بھی سینٹینس کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو ایک سبجیکٹو فارم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آبجیکٹو فارم کی ضرورت ہوتی ہے۔ حرمہ میں سبجیکٹو فارم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس لیے کہ انہوں نے حرام کیا ہے، اور اس کے 4 آبجیکٹ ہیں، المیتہ، الدم، لحم الخنزیر، ما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی یہ 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان 4 کا جو حکم ہے بالکل برابر ہے۔ کہے گا مردار جو خود سے مر گیا، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ اس سلسلے میں کچھ کہنے ہی بیکار ہے بھائی، ہماری بڑھیاں کیا کہتی، جا کو نامتی لے کر 40 دن جوان ناپاک رات، جیو ناپاک رات۔ حالانکہ یہ ان کی لال کتاب کا فتویٰ ہے جو غلطی ہے۔ میں نے 3 آیتیں پڑھی قرآن کی، تینوں میں یہ لفظ موجود تھا،
کیا میری زبان ناپاک ہو گئی؟ یعنی قرآن پڑھنے سے زبان ناپاک ہو جائے گی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر ان کی بات مانیں گے تو یہ الزام عائد ہوگا۔ تو اس لیے اتنا طے ہے کہ بڑی نفرت پائی جاتی ہے اس جانور سے، اور اس جانور کی غلاظت مسلم ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا تو یہ ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز، وہ نجیس العین ہے۔ جس طرح پاخانے کا ڈھیر ہو اور اس پر آپ پانی مار رہے ہو تو وہ اس کے اوپر کتنی پانی بہ جائے وہ پاک تھوڑی ہو جائے، یہی حال خنزیر کا، اس کی کوئی چیز کبھی پاک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تین چیزیں، اور چوتھی چیز جسے آپ کو دھیان دینا تھوڑا سا، میں ٹیکنیکل ایشوز پہ بات کر رہا ہوں، کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، نہ کرٹیسائز کر رہا ہوں، سمجھ لیجئے مسئلے کو۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو راضی کرنے کے لیے یا دوسرے کے نام پر چڑھایا گیا سامان ہے، اس کا حکم بھی وہی ہے۔ یعنی یہ چار چیزیں برابر ہیں، مردار مرا ہوا جانور، اور بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر یا دوسروں کو راضی کرنے کے لیے چڑھایا ہوا سامان۔ مثال چاہیے، گنگا میں پیسے ڈالے گئے، ڈالنے والے کی نیت کیا ہے؟ گنگا میاں ہم سے راضی ہوئی جائیں اور ہماری انتی ہے، یہی ہے نا کسی بھی غیر مسلم، یعنی یہ معبود راضی ہو جائے گا اور ہماری ترقیات کو کنفرم کر دے گا، یا ہم کو ترقی دے دے گا۔ تو غیر اللہ کو یعنی گنگا کو راضی کرنے کے لیے چڑھاوا چڑھایا گیا، اس لیے اس ایک ایک پیسے کا حکم وہی ہے جو مردار کا ہے، بہتے ہوئے خون کا ہے، اور جو خنزیر کا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح اس ناریل کا بھی وہی حکم ہے، اسی طرح اس کدو کا بھی حکم وہی ہے، اس کٹہل کا حکم بھی وہی ہے، اس لوکی کا حکم بھی وہی ہے، اس سیب کا حکم بھی وہی ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن کریم کی ایک نہیں 3 آیتیں استدلال میں پیش کی۔ وما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، علماء تشریف رکھتے الگ سے بیٹھ کر کے سمجھ لیجئے گا ان سے۔ اسی میں وہ بھی آئے گا کہ کسی تھان پر گئے، جیسے اہل عرب کہ لات کے تھان پہ گئے، لات ان کے ایک بت کا نام ہے، وہاں گئے اور بسم اللہ کہہ کر کے جانور ذبح کیا، یہ جانور مردار ہے اور اس کا کھانا حرام ہے۔ تو آپ نے دیکھا، یا اسی طرح سے کسی مورتی پر لے جا کر کے کسی نے مٹھائی چڑھا دی تو اس مٹھائی کا حکم بھی یہی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی تھان پر لے جا کر کے کسی نے اپنے گھر کی سبزیاں لا کر کے رکھ دی، ان سبزیوں کا حکم بھی وہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو راضی کرنے کے لیے چیزیں چڑھائی گئی، ان کا حکم وہی ہے جو مردار کا ہے، اور جو بہتے ہوئے خون کا ہے، اور جو خنزیر کے گوشت کا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا کتنا سمجھ گئے؟ اتنا سمجھ گئے کہ اللہ کے علاوہ، غیر اللہ، لغیر اللہ کا لفظ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی راضی کرنے کے لیے جو سامان چڑھایا جائے گا اس کا حکم وہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب کوئی آدمی بسم اللہ کر کے بکرا ذبح کرتا ہے، بسم اللہ کر کے بکرا ذبح کرتا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ یہ بڑے پیر صاحب کے نام کا ہے اور اس سے وہ خوش ہو جائیں گے اور ہمارا کام بنا دیں گے، ہمارا بیڑا پار کر دیں گے، ہماری مشکل کشائی کر دیں گے، حاجت روائی کر دیں گے۔ اس جانور کا حکم بھی وہی ہے، غیر اللہ کو راضی، تقرب لغیر اللہ، تقرب الى غیر اللہ۔ یہ اجماعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں، یہ مسلکوں کا نہیں ہے کہ بریلی کا الگ ہے اور دیوبند کا الگ ہے، یا سلفیوں کا الگ ہے اور فلانے کا الگ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اجماعی مسائل ہے کہ غیر اللہ کے نام پر چڑھایا ہوا، ان کو راضی کرنے کے لیے دیا ہوا سامان، اس کا حکم وہی ہے جو آیت میں موجود 3 دیگر چیزوں کا۔ اب ہاتھ جوڑ کر کے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور بہت دو ٹوک ہاتھ اس لیے جوڑ لیں کہ بھائی کسی کو تلخ لگ سکتا ہے، لیکن اس تلخی کی وجہ سے مسائل کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ ابو لہب کو برا لگتا ہے کہ بتوں کو باطل نہ قرار دیا جائے، لیکن نبی رشتوں کو بحال رکھنے کے باوجود اس کا لحاظ نہیں کرتے۔ تو اب سمجھ لیجئے، جو بریانی اس لیے پکائی گئی ہو کہ اس سے بڑے پیر صاحب اس نیاز سے خوش ہو کر کے ہمارا کام بنا دیں گے، اس بریانی کا حکم بھی وہی ہے جو مردار کا ہے، اور جو بہتے ہوئے خون کا ہے، اور جو خنزیر کے گوشت کا ہے۔ غیر اللہ کے نام پر، چاہے وہ گنگا پہ چڑھایا گیا ہو، چاہے وہ تھان پہ چڑھایا گیا ہو، چاہے بتوں پہ چڑھایا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پر چڑھایا ہوا سامان
اس کا حکم وہ ہے، قرآن کی آیت کہتی ہے، ایک نہیں 3 آیات میں نے کوٹ کی۔ اس لیے پہلا کام تو یہ کر لیں کہ جو لوگ اس طرح کے کھانے پکاتے ہیں اس مہینے میں، وہ پہلی بات تو یہ نیت ختم کر دے، نیت یہ کریں اگر کرنا ہی ہے کہ یہ بریانی اس لیے ہے کہ غریب لوگ اس سے کھائیں گے، غریب لوگ اس سے کھائیں گے اور اس کا جو ثواب ملے گا وہ حضرت شیخ کو پہنچ جائے۔ یہ اس کیٹیگری سے آپ کے کھانے کو باہر نکال دے گا، آیت کی اس زد سے باہر نکال دے گا، وہ مردار اور بہتے ہوئے خون، دم مسفوح اور لحم خنزیر سے، اس کی کیٹیگری سے اس کو باہر کر دے گا۔ اب اس میں دوسری چیزیں پیدا ہو جائیں گی کہ بھیا تم نے 11ویں کری، بلاؤ تو انہیں لوگوں کو جنہیں براتم بلاؤ بٹیا، جنہیں للہ ولیمم بلاؤ، جنہیں عقیقہ بلاؤ، جنہیں ختنم دعوت کھوائی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر انہی لوگوں کو بلا کر کے آپ 11ویں بھی کھلا رہے ہیں تو پھر ثواب کا ہے گا، پھر ولیمے کا بھی ثواب بخشو آپ، پھر عقیقے والے کھانے کا بھی بخش دو کسی کو۔ دیکھیے پوائنٹ نوٹ کیجئے، بات سمجھنے کی ہے، وقت میرے پاس آج مل گیا تو اس لیے ہم آپ کو آن پوائنٹ ساری چیزیں سمجھا رہے ہیں۔ تو اس لیے سمجھیے کہ اگر یہ صدقہ ہے تو یہاں غریبوں کی بھیڑ دکھائی پڑنا چاہیے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر خدا نخواستہ وہ نظر ہے، جیسا کہ 99% ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایسا کام ہو جائے اتنی جگہ اتروائیں، یہ نظر ہے، اس میں کا ایک چاول پکوانے والا نہیں کھا سکتا، حرام ہے اس کے لیے، اور کوئی ایسا شخص ایک لقمہ نہیں کھا سکتا جس کے پاس 612 گرام چاندی کی ویلیو موجود ہو، اس کے لیے حرام ہے اس کا کھانا، اس لیے کہ یہ نظر کا ہے، اور نظر یہ صدقہ واجبہ میں یعنی وہی کھا سکتا ہے جو زکات لے سکتا ہے، گھر کا شخص نہیں کھا سکتا اس کو۔ اس کے علاوہ آپ اس کھانے کو 11ویں کیوں کہہ رہے ہیں بھیا کہ ہم نے 4 جگہیں اتروائیں، جبکہ آپ نے ایک تھریا میں، ایک تھالی میں بریانی لی اور وہ لے جا کے مولوی صاحب کے سامنے رکھی، وہیں اگربتی لگائی، وہیں پڑھوایا لکھوایا جو کچھ بھی کیا، آدھا مولوی صاحب کو دے دیا اور آدھا اٹھا کے غریب کے ہاں بھجوا دیا کہ اس پہ نیاز دلوائی۔ نیاز آپ نے دلوائی اس پہ تو یہ کہیے نا کہ ایک تھال ہم نے 11ویں کی، یہ 4 ڈگے کیسے؟ یا تو سب پہ کروائی ہوتی تب آپ کہتے یہ بات، لیکن پہنچا اتنا سا رہے آپ اپنے ذوق میں، یہ سب چیزیں غیر شرعی ہیں، میں بتلا رہا ہوں پہلے ہی، لیکن یہ بتلائیے کہ یہ آپ کی خود اپنی ڈپلومیٹک غلطی ہے کہ جو آپ ویورچنا لے کے چل رہے ہیں وہی غلط ہے۔ نیاز دلوائی 1 کلو بریانی پہ اور شہرا کر دیا کہ ہم نے 4 جگہ پکوائی۔ تو بہرحال یہ چیزیں چڑھاوا وصول کرنے والوں نے کی۔ دیکھیے کسی بھی مذہب کو آج تک ان کے علماء نے ہی تباہ کیا ہے، بات صاف صاف، ان کے علماء نے ہی تباہ کیا ہے، لیکن قرآن کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویل سیکیور کر دیا ہے، اس کو سیکورٹی دی ہے، اس میں کوئی 3-5 کر ہی نہیں سکتا، ہم ان کی آیات نہیں بیچ سکتے، ہم آج غلط فتویٰ دیں گے، ابھی وہ جیسے ہی فیس بک پہ نشر ہوگا 2000 مفتی ابھی لے کے لٹ ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تو اس شریعت میں تو یہ چلنا نہیں، یہ تو محفوظ اور ویل سیکیورڈ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشا اس کو حاصل ہے، لیکن پیچھے والوں نے ابھی جو آیت میں نے پڑھی، اسی آیت کی اگلی آیت ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، یہی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کٹگھرے میں کھڑا کر دیا کہ وہ لوگ یعنی یہودیوں کے جو علماء ہیں وہ لوگ آسمان سے اترے ہوئے علم کو چھپا لیتے ہیں اور آنے والے کے مطلب کے مطابق بتا دیتے ہیں اور اس کے عوض میں تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں۔ وہی یہاں تماشا ہے، کوئی یہ بتلانے کو تیار نہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات یہ ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے یہ تیاگ کیا، یہ قربانی دی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے پل کے لیے غافل نہیں ہوئے ہیں، ان کا دل کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوتے جاگتے مصیبت میں اور مشکلات میں کسی بھی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں ہوا، یہ بتانے والا کوئی نہیں۔ بڑے پیر صاحب اتنے بڑے ہیں، ان پر 11ویں کرواؤ گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، بچے زندہ رہیں گے، کسی کا بچہ مر جاتا ہو، یہ سب بتایا جائے گا، یہ کھانے والوں کے لیے فائدہ اور جنہیں بلایا جاتا ہے چڑھاوے والوں کا فائدہ، امت کا کوئی فائدہ نہیں، امت کا فائدہ ولی کی سیرت سے ہوتا ہے۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو بھی بیان کیا جانے لگے کرامات کے ساتھ ساتھ تو اس امت کا بھی بھلا ہو جائے۔ اب آخر میں ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آئے، پتہ نہیں ہے علماء تو یاد رکھ لیں، مزہ آئے گا انہیں تھوڑا سا، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
بغداد کے رہنے والے ہیں، بغداد کے جنگلات میں ہی انہوں نے اپنے جو احسان و سلوک کے سارے سفر ہیں اور اسباق وہی مکمل کیے، کبھی ہندوستان نہیں آئے، ہندوستان کی سرزمین پر ان کی کوئی کارگزاری نہیں ہے، دیٹس اٹ، بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود چاروں طرف بڑے پیر صاحب کو اللہ تعالیٰ سے بڑا کرنے کی کوشش، ان کے نام پر دیگوں پہ دیگے اتروانے کی کوشش۔ 11 تاریخ کو ان کا انتقال ہوا، اس لیے اس مہینے کا نام 11ویں ہے۔ اس دھرتی کو سب سے زیادہ جس شخصیت نے اپنے کردار سے متاثر کیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ اجمیر کا وہ سلطان اور اجمیر کا وہ شہنشاہ اولیاء شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جس نے ایک بار وہاں سے سفر کیا پورے ملک کا، اور 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ پر بیعت کی۔ ان کی وفات 6 رجب کو ہے بہادرپور میں، کسی کو نہیں معلوم۔ جس شخصیت نے ہندوستان کے ایک ایک چپے کو متاثر کیا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان کا تذکرہ کیوں نہیں، ان کی چھٹی کیوں نہیں منائی جاتی؟ یہ بھی ایک تعصب ہے کہ فلاں جماعت کے لوگ فلاں سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان میں جو جنکشن پوائنٹ ہے، ان میں کی جو بڑی شخصیت ہے، ان کو بڑھاوا دیا جا رہا، ہائی لائٹ کیا جا رہا اور امپروو کیا جا رہا ہے۔ اور اس ہندوستان کو جس شخصیت نے اپنے خون پسینے سے سینچا ہے، اس شخصیت کو نہیں یاد رکھا جاتا۔ یہ بھی عصبیت ہے بری طرح۔ بہرحال یاد رکھیے کہ اولیاء اللہ کیوں پیدا ہوتے ہیں، آخری بات رہ گئی، اولیاء اللہ کیوں پیدا ہوتے، کیا مطلب ہے ان کا، کیا مقام ہے ان کا، اب سمجھ میں آ جائے گی پوری بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ 23 سال رہے، یعنی انسانوں کے بیچ میں 23 سال نبی کی حیثیت سے رہے۔ آپ نے کیل کانٹے سے لیس سیرت ہم کو دی، کیسے پیشاب کے لیے جانا ہے، استنجے کے لیے جس زمین پہ بیٹھ رہے اس کا لیول کیا ہونا چاہیے، استنجے میں اگر ڈھیلے استعمال کر رہے ہو تو ان کی تعداد کیا ہونی چاہیے، چپل پہلے کس پیر میں پہننا چاہیے، پاجامہ کس پیر میں پہنا جائے گا، کرتا پہلے کس پیر میں پہنا جائے گا، بیت الخلا جاتے وقت پہلے کون سا پیر اندر جائے گا، کون سی دعا پڑھی جائے گی، یعنی ایک ایک چیز حضور نے ہم کو بتلا دی، سکھلا دی۔ اس کے بعد صحابہ نے 100 سال تک اس پر پریکٹیکل کر کے دکھایا، پوری امت کو ازبر کرا دیا، سب کو معلوم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک چوتھائی دنیا نے تابعین کی شکل میں اس پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچایا، اور لوگوں نے اس کو سمجھا اور جانا، پھر پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچا۔ آج ہم کسی سے کہتے ہیں کہ حضور تو پوری پوری رات کھڑے رہ کے عبادت کرتے تھے، تو ان کی کسی کون ہوئی پہ، ٹھیک، یا یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ اولیاء اللہ جو تیار ہوئے ہیں، ان کو تیار کرنے میں ان کی ماؤں کا بڑا کردار ہے، تو ان کی کسی کون ہوئی پہ آج کہہ دیں کہ شیخ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماں نے کبھی بغیر وضو کیے ہوئے دودھ نہیں پلایا۔ آپ سنیے گا، دودھ کب پلایا جاتا؟ 2 سال کی مدت تک، ٹھیک، 2 سال کی مدت تک دودھ پلایا جاتا ہے۔ تو یعنی جب تک بچہ دودھ پیتا رہا، پاک ناپاک چھوڑ دیجئے، کبھی بے وضو نہیں رہے، اس لیے کہ بچہ تو کبھی بھی دودھ مانگ سکتا، اور ذرا سی دیر ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے چیخ چیخ کے گلا پھاڑ لے گا، اور وہ آواز ماں کے لیے بجلی کی طرح ہوتی ہے، اس لیے ہر وقت باوضو رہتی، جب دودھ پلانا ہے فوراً دودھ پلا دیا۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ سفر سے واپس آئے تھے بنگال کے، اور آ کر کے بہت خوش تھے، تو ماں نے پوچھا بیٹا بہت خوش نظر آ رہا ہے آج، کیا بات؟ کہنے لگے اماں خوشی کی بات ہے، 90 لاکھ لوگوں نے توبہ کی میرے ہاتھ پر، اور کچھ نے کفر سے ایمان قبول کیا۔ تب انہوں نے کہا تھا بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں ہے، میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، یہ پاکیزگی تیری ذات میں، تیری شخصیت میں اس احتیاط کی ہے، اس طہارت کی ہے۔ ہماری عورت کیا کہتی، بچہ میں چھوٹو، ہم کیسے پاک رہے تھے، کہ ہم کیسے نماز پڑھیں گے، ہفتے میں نہانا ہے، ہفتے بھر ناپاک گھومنا ہے، یہ گنگم پیسے ڈھونڈنے والے، چمک ڈالنے والے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ مائیں پاکیزہ۔ اب وقت میرا ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ 1.25 گھنٹہ ہو گیا، جہاں سے شروع کرنا تھا وہی چھوٹ گیا، یعنی 4 ولیوں کا تذکرہ کرنا تھا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو مہرولی میں مدفون ہے، ٹھیک، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو بہت تعجب ہوگا، نظام الدین اولیاء کے والد کا انتقال ہوا جب وہ 5 سال کے تھے. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہوا جب وہ 4.5 سال کے تھے. خواجہ معین الدین چشتی اجمری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہوا جب وہ 14 سال کے تھے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یتیم ہے. ان کو ان کی ماؤں نے پال کر کے اتنا عظیم بنایا ہے کہ انہیں خدا کے برابر کھڑا کیا جا رہا ہے. ہماری مائیں ناپاکی میں پورا دن گزارتی اور اسی حال میں دودھ پلا رہے تھے. اردو کو پوچھو پیدا ہو رہا. آپ سمجھ لیجئے کہ جو بچے حافظ ہیں ان کی حیات خراب، پورے سال ایک لفظ تلاوت کی توفیق نہیں ہو رہی. گھر کے ماحول کی وجہ سے اور کمزور کمانڈنگ کی وجہ سے دقت. تو بہرحال پتہ نہیں جو بات کہنا تھی کہ اولیاء اللہ، تو وہ ابھی بات یہ والی مکمل ہونا رہے گی کہ حضور نے طریقہ بتلایا اور سب کچھ. تو ہم لوگ آرام سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے ان کی کون ہوئی پئی، اب کون ہے تو کری پئی. بہت آسان ہے یہ کفر بکنا، بہت آسان. حضور نے تو یہی کہا کہ اتباع کرنی، میرے پیچھے چلنا ہے، میرے قدموں کے نشانات پہ چلنا. صحابہ نے بھی یہی کہا. حضور نے کہا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو گے منزل پہ پہنچ جاؤ. بات سمجھ رہے؟ تو ہمیں ویسا ہی کرنا ہے، یہ طے ہے. تو یہ بات آپ کا منہ بند کرنے کے لیے، زوردار تماچا دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اللہ کو پیدا کرتے ہیں، جو ہر دور میں کھڑے ہو کر کے نبی کی سیرت پر عمل کر کے دکھلاتے ہیں. وہ ہیروز ہیں، وہ پیٹرن ہیں، وہ آئیکن پرسنالٹیز ہیں، وہ آئیڈیالوجی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء اللہ کو پیدا کرتے ہیں. اگر مقصد سمجھ میں نہ ہو تو سمجھ لیجیے کہ نبی کی سیرت کو ہر دور میں اپنایا جا سکتا ہے. کوئی دور ایسا نہیں کہ جب نبی کی سیرت کو اپنایا نہ جا سکے، ان راہوں پر چلنا مشکل ہو. ورنہ پھر اسوہ حسنہ کی جمعیت کا کیا ہوگا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قیامت تک کے لیے حضور کی جو سیرت اور کردار ہے یہ ایک پرفیکٹ اور کمپلیٹ آئیڈیالوجی ہے. تو اس پر عمل کرنا ہی ہے، کرنا پڑے گا. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو دے دے وہ لے لو، جس سے روک دے وہ رک جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی زندگی، نبی کا بتلایا ہوا طریقہ، نبی کا چھوڑا ہوا اسوہ اور نبی کی سیرت یہ ہمیشہ اپنائے جانے کے لائق ہی نہیں بلکہ واحد راستہ ہے کامیابی کا اور نجات کا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شخصیات کو پیدا فرماتے ہیں جو نبی کے طریقے پر، نبی کی سنت پر، ایک ایک سنت پر عمل کر کے دکھلاتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی مشکل کی نہ ہو. یہ حیثیت ہے، یہ ہستی ہے، یہ ویلیو ہے، یہ مقام ہے اور یہ وجہ ہے اولیاء اللہ کی، اولیاء اللہ کے پیدا ہونے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد میں اولیاء جیسے کردار تراشنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور وہ بہت آسان ہے. سنتوں پر عمل کرائیے، نبی کے طریقے پر عمل کروائیے، بچے اولیاء صفت پیدا ہوں. ضروری نہیں کہ وہ ہوا میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگیں، لیکن وہ آپ کے لیے بہت بڑا فال نیک ثابت ہوں گے اور آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ بنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے اور ہماری بستی میں پیدا ہونے والی نسلوں کو ولایت کے اوصاف عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. اولیاء اللہ کو سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو بھی معاف فرما دیجئے. اولیاء اللہ کے اوصاف اپنانے والا بنا دیجئے، ان کے راستے پر چلنے والا بنا دیجئے، ان سے صحیح اور سچی محبت کرنے والا بنا دیجئے، ان کے طریقے کو اختیار کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہمارے نوجوان علماء پچھلے 1 مہینے سے مسلسل اس مضمون کو امت تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما لیجئے، برابر فرما دیجئے. اولیاء اللہ کے کردار ہماری بستی میں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ جس گھر کے لوگوں نے اس پاکیزہ مجلس کا انعقاد کیا ہے، اے اللہ ان کو قبول فرما لیجئے. اس گھر میں برکتوں کا نزول فرما دیجئے. اسی سرزمین سے، اسی گھر سے ولی صفت اولاد اور نسل پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو دین کے لیے
دین کے لیے قبول فرما لیجئے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اولیاء اللہ جیسے اوصاف ہم سب کو عنایت فرما دیجئے، سنتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرما دیجئے، اپنے احکامات کی پاسداری کی توفیق مرحمت فرما دیجئے، ہمارے دلوں کے اندر بھی اولیاء جیسا نور پیدا فرما دیجئے، اولیاء کے کردار کو ہماری بستی میں زندہ فرما دیجئے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے باعظمت لوگ اللہ امت میں پھر سے پیدا فرما دیجئے، ہماری بستی میں ان اوصاف کے افراد پیدا فرما دیجئے، ہماری بستی میں دین کو غالب فرما دیجئے، یہاں سے شرور و فتن کو ختم فرما دیجئے، یہاں سے گندگیوں کو اور خرافات اور رسومات کو دور فرما دیجئے، نئی نسل کو بر الہ شعور عنایت فرما دیجئے، دینی بصیرت عنایت فرما دیجئے، دین کی سمجھ عنایت فرما دیجئے، دین سے محبت عنایت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ماؤں کو بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے دلوں کو پاکیزہ بنا دیجئے، ان کو خود پاک رہنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے، ان کی گود میں پلنے والے بچوں کو بھی انہی کی طرح پاکیزہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہماری بستی کو قبول فرما لیجئے، اسے اجڑنے سے بچا لیجئے، اس پر جو کفر کی نگاہیں ہیں، باطل کی نگاہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے کفر کے جیکاروں سے، ان کے بت کے نعروں سے قرآن کریم کی آیات اور توحید کے غلغلے ٹکرا رہے ہیں۔ اے اللہ اس لیے انہیں اس بستی سے نفرت ہے، اس بستی کے لوگوں سے نفرت ہے، لیکن یہ زمین تیری ہے۔ اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ اے اللہ اس کو ہمارے سجدوں سے آباد رہنے دیجئے، اسے ہماری دعاؤں سے اور ہماری تلاوت سے، ہماری تسبیح و تحلیل سے آباد رہنے دیجئے، اس پر ہم کو آباد رہنے دیجئے۔ اے اللہ سارے قلم آپ کے اختیار میں ہیں، سارے دل آپ کے اختیار میں ہیں، سارے حکمراں کی گردن آپ کی مٹھی میں ہے۔ اے اللہ ان سب کو پسپا کر دیجئے۔ اے اللہ اپنی شان کے مطابق اور ہماری خیر خواہی کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا مرحمت فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیجئے، جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما دیجئے، جن لوگوں نے ریتی اور کھیتی کی ہے اے اللہ زمین کی کوکھ سے بابرکت رزق اور بابرکت غلہ اور بابرکت فصل عنایت فرما دیجئے۔ اے اللہ جن گھروں میں بچیاں بن بیاہی ہیں تو شادیوں کے اور رشتوں کی تلاش ہے اے اللہ ان کے لیے آسانیاں مرحمت فرما دیجئے، جن کے بیٹے اللہ رشتوں کے لیے ہیں اے اللہ ان کے رشتوں کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما دیجئے، جہیز کی لعنت سے، مطالبات سے، سامان مانگنے سے اے اللہ اس بیکاری پن سے ہماری امت اور ہماری بستی کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔